تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی مطلب گناہ ہوا، تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسی؟ سب تو بڑی ہے۔ لیکن مختار اور جمہوری مذہب اور مسلک یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید شدید سنائی گئی ہے، جن گناہوں پر سخت وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 7 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 9 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 40 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 70 ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ 700 ہے۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ جس گناہ پر وعید شدید یعنی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا، میں جلدی اس کو پڑھتا ہوں جتنا وقت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ حضور قائد ملت تشریف لائیں تو میری گفتگو مکمل ہوگی، اتنا ہی وقت میرے پاس ہے۔ اب جتنے وقت میں بھی وہ تشریف لائیں گے اتنے وقت تک گفتگو ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس لیے کہ وہ خدا سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی فہرست آج کی محفل میں آپ سن لیں۔ نمبر 1، سب سے بڑا گناہ کبیر الکبائر، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اور پہلے نمبر پر وہ گناہ ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یعنی شرک سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک شرک سے کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ عبدالآباد جہنم ہے، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ مشرک کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اگر کسی نے کر بھی دیا تو قبول نہیں ہوگی، اور یوں تو کوئی کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں۔ مشرک کا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی کبھی جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اس گناہ سے بچو۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ، اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا، کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میری قوم، بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں میں یہ عرض کروں، اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات، میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے، شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا، اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے، جتنے بیٹھے اہل سنت کے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، تعویذ پر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تعویذ پہنوں گا تو روزی ملے گی، تعویذ پہنوں گا تو بیمار نہیں پڑوں گا، تعویذ پہنوں گا تو شفا مل جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ عقیدہ یہ صحیح ہے، تعویذ پہنا اور اگر اللہ چاہے تو مجھے شفا ملے گی، اللہ اگر چاہے تو روزی ملے گی، اللہ اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا۔ بڑے سے بڑے بزرگوں کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے نہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے، پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا۔ ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا؟ میں اس کی بات کروں
کروں توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر